بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدى عنده علم الغیب فهو یرى ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ۔ سورۃ النجم کی یہ آخری رکوع ہے اور آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ، کیا آپ نے غور کیا ہے اس شخص پر جس نے منہ موڑا؟ منہ موڑنے والے کی حالت پر غور کیا ہے؟ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور جس نے تھوڑا دیا اور رک گیا۔ اعنده علم الغیب فهو یراہ، کیا اس کے پاس علم غیب ہے تو وہ دیکھتا ہے؟ ان آیات کے بارے میں تفاسیر میں شان نزول میں یہ بات مروی ہے کہ ولید بن مغیرہ جو کافر تھا اس نے ایمان لانے کا ارادہ کیا، لیکن اس کے ایک ساتھی نے اس کو روکا کہ آباء و اجداد کے دین کو تم چھوڑ رہے ہو، یہ تم اچھا نہیں کر رہے۔ اس کو ورغلایا اور وہ کہنے لگا کہ میرے اوپر تو گناہ ہوگا، میں عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا، اس کا میں ایک حل بتاتا ہوں، تم مجھے اتنی رقم دے دیا کرو، تیرے اگر کوئی گناہ یا کوئی سزا، کوئی عذاب، کوئی چیز ہوگی وہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ تو وہ ایمان لانے سے بھی باز آ گیا اور اس نے اس کو کچھ تھوڑا بہت دیا بھی بچنے کے لیے، اور پھر وہ بھی روک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ موڑا حق سے اور تھوڑا دیا اور پھر رک گیا؟ وَآتَى قَلِيلًا ثُمَّ وَأَكْدَى، کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ غیب سے اپنی نجات کو دیکھ رہا ہے کہ جو بھی ہوگا سب اچھا ہوگا؟ تو آیت کا یہ تو شان نزول ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے بارے میں شان نزول مروی ہے، لیکن قرآن مجید میں اور قرآن فہمی میں شان نزول کے حوالے سے یہ بات اصولی طور پر معلوم ہونی چاہیے کہ شان نزول کا اور سبب النزول کا مطلب
یہ نہیں ہوتا کہ یہ آیات اسی واقعے یا اسی شخص کے ساتھ خاص ہے، بلکہ آیت کا جو بھی مصداق بنتا ہے وہ شان نزول ہوتا ہے۔ اور اولین مصداق کیا ہے، اور جن حالات میں ان آیات کا نزول ہوا، ان حالات میں اس واقعے کو صرف اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ آیات کا مطلب سمجھ میں آئے، پھر اس کا مفہوم تو عام ہوتا ہے، تو یہاں کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ یہ تردید در حقیقت اس رویے پہ کی جا رہی ہے۔ وہ رویہ کون سا؟ وہ رویہ یہ کہ اس سے پہلے فرمایا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے پاکی کے دعوے مت کیا کرو۔ تو یہ آیت اس سے یوں مربوط ہے کہ ایک طرف تمہارا عمل دیکھیں، ذرا سی نیکی کا خیال آیا اور پھر گئے، اور دوسری طرف تم دعوے کرو بلند، اور دعوے کرو اپنی پاکیزگی کے، تو ذرا اس شخص کو تو دیکھو۔ اسی طرح پہلے فرمایا تھا کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے اس سے اعراض کریں۔ تو یہاں فرمایا کہ آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جو منہ موڑتا ہے، وہ تھوڑی سی اگر نیکی کا کچھ کام کر لے اور کچھ رجحان پیدا ہو جائے تو اس کی نیکی بھی ایسی ہی ہنگامی ہوتی ہے، جیسے کچھ لوگوں کی نیکیاں ہنگامی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، رمضان کی نیکی ہوتی ہے، جمعے کے دن ہوتی ہے، یا عیدین پڑھ لی، کچھ نیکی کر کے پھر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ ہے وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، تھوڑا دیا اور پھر رک گیا۔ وَأَعْطَى قَلِيلًا کا مطلب ہے کہ تھوڑا حق ادا کر دیا اللہ کا، وَأَكْدَى، اور پھر عمل بند کر دیا، تو پھر کیا کیا؟ پھر تولا، پھر منہ موڑا۔ یہ تولا والے کی وضاحت ہے کہ اس نے تھوڑا سا تو حق ادا کرنے کی کوشش کی، رجحان پیدا ہوا، مگر پھر یکدم سے رک گیا اور پھر گیا، تو وہ عقدہ، تو عمل بند کر دیا۔ اور جب وہ دیتا ہے تو کم دیتا ہے، وَأَعْطَى قَلِيلًا۔ اور عقدہ کا جو لفظ ہے یہ عقدہ قدیتن سے بنا ہے، اور قدیہ کا مطلب سخت زمین۔ جب کوئی گڑھا کھود رہا ہو، کنواں کھود رہا ہو، اور آگے سے سخت چٹان آ جائے تو کہتے ہیں حفرہ و عقدہ، اس نے کھودا اور رک گیا، سخت چٹان کی رکاوٹ آ گئی۔ تو ایسے ہی وہ جب رکاوٹ آ گئی، وہ عقدہ، وہ رک گیا، اب اچانک سے وہ سخت چٹان بن گیا۔ کچھ نرمی پیدا ہو، نیکی کرے اور یکدم سے بالکل بلاک ہو جائے۔ اعنده علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس علم غیب ہے؟ غیب سے اس کو یہ خبر آ گئی کہ یہ دوسرا تیرا عمل اپنے ذمے لے لے گا تو تو بچ جائے گا، یا اگر تو یہ نیکی نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا؟ کیا غیب سے تمہیں اس بات کی کوئی خبر آ گئی کہ تمہارا انجام اچھا ہوگا؟ فہو یرا، تو وہ اس غیب کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ اپنے انجام کو۔ کیا دیکھتا ہے؟ اپنی نجات۔ کیا اس کے پاس کوئی غیبی خبر ہے جس سے وہ اپنی نجات دیکھ رہا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے؟
اور جس سے اسے پتہ چل گیا ہے کہ آگے کچھ ہونے والا نہیں ہے اور سب اسے خبر ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ نیکی کے معاملے میں اگر رجحان پیدا ہو تو پھر اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور اس کو مستقل کرنے کی ضرورت ہے۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا ان کو خبر نہیں ہوئی اس کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے؟ اس مضمون کا پتہ نہیں چلا جو صحیفہ موسیٰ میں ہے یعنی تورات میں ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے وہ ابراہیم علیہ السلام جس نے وفاداری کی، جس نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی، وفا کی۔ تو ان پچھلے صحیفوں اور آسمانی کتابوں میں بھی تو یہ مضمون موجود ہے کہ کوئی کسی کا گناہ اپنے ذمے نہیں لے سکتا، ہر شخص سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس کے ہی سعی اور عمل کو دیکھا جائے گا اور پھر اس کو ہی اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ کیا پچھلے آسمانی صحیفوں سے یہ خبر وہ معلوم نہیں کر سکے؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بھی صحیفے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تو ہم تک نہیں پہنچے، لیکن قرآن مجید میں 2 مقامات پر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، ان کو بھی اللہ نے کچھ صحیفے عطا فرمائے تھے، یہ معلوم ہو گیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے آدھے راستے میں حکم الہی کو چھوڑا نہیں بلکہ حکم پورا کر کے ذمہ داری پوری کی اور وفا کی، تو تم الذی وفا کے مقابلے میں الذی تولا ہو۔ یہ الذی وفا کی صفت آ رہی ہے، یہ الذی تولا کے مقابلے میں ہے، اس لیے کہ یہ حق کے راستے پہ چلتے چلتے امتحانات آتے ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس ٹیسٹ کے نتیجے میں پتہ چلتا ہے کہ کون ان مشکل حالات کا مقابلہ کرتا ہے اور کون ہے جو ڈر کے منہ موڑتا ہے۔ جو اس امتحان کو پورا کر لے اور وفا کر لے وہ الذی وفا ہے، اور جو اس امتحان میں ناکام ہو جائے یا ڈر جائے وہ الذی تولا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت کے جن پر بڑی آزمائشیں آئی، امتحانات آئے، دین کے راستے میں دین پر عمل کرنے اور ایمان کے راستے پر چلتے ہوئے امتحانات آئیں گے اور قربانیاں دینی پڑے گی۔ ان قربانیوں کے لیے جو تیار ہو گیا وہ آگے بڑھ گیا، وہ وفادار ہے۔ جو وہ قربانیاں نہیں دے سکتا وہ الذی تولا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو گھر بار چھوڑنا پڑا، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، انہوں نے دین کو، ایمان کو ترجیح دی، وطن کو، اولاد کو، بیوی بچوں کو، مال و متاع کو ترجیح نہیں دی۔ آزمائشیں بہت آئی، ان کی پوری تاریخ یہی ہے، ان پوری زندگی یہی تھی کہ آزمائشوں پہ آزمائشیں، قوم کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے،
لیکن ان آزمائشوں میں انہوں نے وفا کی، منہ نہیں موڑا، دین کے حکم کو، اللہ کے حکم کو ترجیح دی، آگے بڑھے. یہ الذی وفا کی تشریح ہے. تو کیا ان کے صحیفوں میں بھی ان کو اس بات کا پتہ نہیں چلا جو اس غلط فہمی میں آ گئے کہ نہیں ہم ان کو پیسے دے دیں گے، فلاں میرا گناہ اٹھا لے گا، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے اور میرے لیے مشکل ہے، تو لہٰذا میں دین کے راستے پر، ایمان کے راستے پر، اسلام کے راستے پہ نہیں چل سکتا. اس صحف موسیٰ اور ابراہیم کا مضمون یہ ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ نہیں اٹھائے گا کوئی بھی اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر شخص پر اس کے اپنے جرم کی سزا ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جرم تم کرو اور تمہارا گناہ اٹھ کے کسی اور کو کے اوپر سر چلا جائے. تم اس گناہ میں جتنا شامل ہوں گے اتنا تجھے گناہ ہوگا، وہ شامل ہوگا اس کو اتنا گناہ ہوگا، لیکن تمہارا گناہ کسی اور کے ذمے تو نہیں ہوگا. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ ہے جس کی اس نے سعی اور کوشش کی ہے. انسان کو اپنی سعی کا اجر ملے گا، جو اس نے کوشش کی اور محنت کی اس سعی کا اجر انسان کو ملے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک اس کی کوشش البتہ دیکھی جائے گی، اس کی سعی دیکھی جائے گی. وہ جو کوشش کرتا ہے دین کے لیے، آخرت کے لیے، بلکہ دنیا میں بھی، سوف یرا، وہ کوشش آخرت میں دیکھی جائے گی. تو صرف باتیں نہیں، فلا تزکوا انفسکم سے تعلق قائم ہے کہ صرف تزکیوں سے اور باتوں سے نہیں ہوگا، سعی سے ہوگا. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے سعی کی ہے. تفسیر ابن جریر میں وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کی تفسیر میں امام ابن جریر نے فرمایا ہے لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اكْتَسَبَ، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جو اس نے کمایا ہے. اس کا حق جزا کا وہی بنتا ہے جو اس نے سعی کی ہے. اس کے علاوہ کوئی اجر اور ثواب اس کو ملتا ہے وہ اس کا حق نہیں بنتا. اس کا حق وہی بنتا ہے جس کی اس نے سعی کی ہے. اور فرمایا کہ وَأَمَّا نَفْعُ غَيْرِهِ لَهُ فَذَلِكَ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ يَصِلُ بِسَبَبِ دُعَائِهِ وَصَدَقَتِهِ، کسی کے صدقے اور کسی کے دعا کا فائدہ اگر اس کو پہنچتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ دعا اور وہ صدقہ اور اس کا اجر اس کو ملتا ہے. یہ فضل الہی ہے، ورنہ باعتبار حق کے اس کو اپنی سعی کا ہی اجر اور ثواب ملنا ہے. تو ایک ہے استحقاقاً بطور حق کے ملنا اور ایک ہے فضلاً. تو اصولی طور پر جب وہ عمل کرے گا تو قانون یہ ہے کہ اسی عمل کا اس کو اجر ملے گا. یہ اصولی طور پر وہ اس کا مستحق قرار پاتا ہے. اور جو عمل اس نے نہیں کیا اس کا اصولی طور پر وہ مستحق قرار نہیں پاتا.
البتہ کوئی شخص دعا کرتا ہے یا صدقہ کرتا ہے اور اس کے ثواب کی نیت کرتا ہے کہ فلاں کو پہنچے، وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس کا وہ اجر اور وہ ثواب اس تک اللہ پہنچاتا ہے اور اس کا ثبوت موجود ہے۔ تو یہ تفسیر ابن جریر میں اس کی یہ تشریح ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هذه الآیۃ لا تمنع ان ينتفع الانسان بعمل غیرہ لأن الانتفاع فضل لا استحقاق۔ یہ آیت کسی انسان کے دوسرے کے عمل سے نفع اٹھانے میں رکاوٹ نہیں ڈال رہی، اس لیے کہ یہ نفع دوسرے کے عمل سے لینا یہ فضل الہی ہے، یہ استحقاقاً نہیں ہے، اور اس آیت میں استحقاق کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اجمع العلماء علی ان الدعاء یصل الی المیت، علماء کا علم ہے کہ ان اللہ یرفع الدرجۃ للعبد فی الجنہ، اللہ جنت میں ایک بندے کا درجہ بلند کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ انا لی ھذا، یہ درجہ مجھے یہاں جنت میں کیسے ملا؟ تو اسے کہا جاتا ہے کہ باستغفار ولدک لکا، تیری اولاد نے تیرے لیے دعا مغفرت کی ہے تو اس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور صحیح بھی ہے، البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ اس لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المیت یصل الیہ کل شیء من الخیر، مرحومین کی طرف خیر کے ہر کام کا ثواب پہنچتا ہے۔ الدعاء، الصدقہ، والصوم، والحج، والقراءہ۔ المغنی لابن قدامہ میں امام احمد ابن حنبل کا یہ بیان موجود ہے۔ اب اس میں صرف یہ رائے اہل علم کی موجود ہے کہ دعا پہنچتی ہے، صدقہ پہنچتا ہے، اور حج کا ثواب، یہ چیزیں ثابت ہے صحیح احادیث میں۔ کیا قرآن کوئی پڑھ لے، تلاوت کر لے، ذکر کر لے یا کچھ نفل پڑھ لے، اس کا ثواب بخشنا چاہے تو کیا یہ بھی ثابت ہے؟ تو دو نقطہ نظر ہے اہل علم کے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، یہ جو ثواب پہنچتا ہے یہ صرف صدقے کا اور دعا کا، اس کا پہنچتا ہے، اور کسی کے ذمے اگر روزے رہ گئے ہیں نیابتاً، نائب بن کر اس کی طرف سے روزہ، اس کی طرف سے حج، یہ بھی ثابت ہے۔ لیکن تلاوت یا نماز یا ذکر و اذکار، اس کا ثواب بعض اہل علم کے نزدیک نہیں پہنچتا، کہتے ہیں اس کے لیے احادیث موجود نہیں ہے۔ لیکن جمہور اہل علم، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ان کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں، اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ جب دعا اور صدقہ اور ان چیزوں کے بارے میں ثابت ہے تو اس کی کوئی تخصیص کی وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر کار خیر اور نیکی کا اجر و ثواب، جبکہ وہ عمل صالح ہو، اخلاص سے ہو اور اس کی کوئی نیت کر لے، تو اس کا اجر پہنچتا ہے۔ تو ضمنی طور پر جزیات میں کچھ تفصیل میں اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ بات تو بہرحال ثابت ہے، اور علماء اہل اسلام اس پر متفق ہے کہ ثواب
اپنے نیک اعمال کا ثواب کسی زندہ کو یا فوت شدہ کو ہدیہ کرنا ثابت اور احادیث کے مطابق ہے۔ بعض حضرات جو بالکل ایصال ثواب کا انکار کر دیتے ہیں، یہ بڑی غلطی ہے کہ ثواب نہیں پہنچتا، بھئی اپنا یہ عمل ہے، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تو وہ احادیث سے ہٹ کر نگاہ ہے۔ اور معتزلہ کے علاوہ مطلق ایصال ثواب کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیس فی اہداء الثواب نص خاص لیکن الکتاب والسنہ دلا علی وصول جنس القربات۔ کوئی کہے کہ قرآن پڑھنے اور ذکر اور اس پر تو احادیث صحیحہ موجود نہیں ہے ثواب بخشنے کی، تو کیسے ثواب ملتا ہے؟ تو اس کی صحیح تحقیق یہ ہوگی کہ یہ قیاساً ثابت ہے۔ قیاس بھی دین کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے، اور جس طرح صدقے کا اجر ثواب پہنچتا ہے، دوسری عبادات کا پہنچتا ہے، تو اس کا بھی اس پر قیاس ہے۔ تو اس پر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ قیاس وہ تو عبادات کے معاملے میں نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے مطلق عبادت محضہ، خالص عبادت کی بات ہو، وہ تو آپ قیاس سے اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے، لیکن یہ جو ثواب کا بخشنا ہے، یہ قیاس، اس میں قیاس درست ہے، اس لیے کہ اپنے اصل کے اعتبار سے وہ ثواب کا بخشنا وہ اعمال، وہ عبادت ہے، اور یہ ثواب کا بخشنا تو ایک تسبب اور سبب ہے۔ تو سبب کے باب میں قیاس کیا جا سکتا ہے، اور یہی بات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے الفتاوی میں لکھی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الاذکار میں لکھا ہے کہ قراءت کے بارے میں اگرچہ مرفوع صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن عمل السلف یدل علیہ، سلف صالحین کے عمل سے یہ ثابت ہے۔ تو یہ قیاساً ہے، اور قیاس بھی ایک دلیل ہوتی ہے۔ بہرحال مسئلہ اختلافی اپنی جگہ، لیکن ثواب کا پہنچنا بہرحال ثابت ہے، اور اس آیت کے منافی نہیں ہے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، علماء فرماتے ہیں، اور شرح فقہ اکبر میں ہے کہ یہ للانسان میں جو لام ہے، یہ لام ملکیت کا ہے، انتفاع کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی انسان جو عمل کرتا ہے اس عمل کا مالک ہے، تو وہ پھر وہ عمل جس کو چاہے تحفے میں بھیج سکتا ہے۔ تو وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسان، انسان کے لیے اپنی سعی ہے، وہ اپنی سعی کا مالک ہے، تو وہ بخش سکتا ہے۔ وہ جس کو بخشا جا رہا ہے اس کو تو اپنے ہی عمل ملے گا، حق تو اس کا وہی ہے، پھر اللہ کا فضل ہے کہ اس کو کہیں اور سے بھی ثواب مل سکتا ہے۔ لیکن عمل کرنے والا جو عمل کر رہا ہے وہ اپنے اس عمل کا تو مالک ہوا، تو جب وہ مالک ہے لہٰذا وہ بخش سکتا ہے۔ اور ایصال ثواب بھی در حقیقت اس کا اپنا عمل ہوتا ہے، اس نے کسی کی خیر خواہی کی ہے، کوئی اچھا طریقہ جاری کیا ہے، کسی سے اس کا کوئی رشتہ ناتا ہے، تو وہ اپنے ہی عمل کی وہ تاثیر ہے جس کا اجر و ثواب اس کو مل رہا ہے۔ تو ایک معنی میں وہ بھی اس کی اپنی سعی ہوا کرتی ہے۔ یہ مختلف پہلوؤں میں مفسرین اور علماء نے اس آیت کو کھولا ہے تاکہ یہ ایصال ثواب کے اور ثابت ایصال ثواب کے خلاف اس سے استدلال نہ ہو۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اسے بدلہ دیا جائے گا بدلہ پورا۔ ان الی ربک المنتہی وان الی ربک المنتہی، اور بے شک تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے،
منتہا ہے، مرجع اور لوٹنا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور وہی اللہ ہے جو کہ ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ اضحک اہل الجنہ وابکا اہل النار، جنتیوں کو ہنساتا ہے اور جہنمیوں کو رلاتا ہے۔ اسر و احزنا، خوش کرتا ہے، خوش کرنے والا بھی اللہ ہے اور پریشان کرنے والا بھی اللہ ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہ اللہ ہی ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور بے شک وہ اللہ ہی اس نے پیدا کیا ہے دو جوڑے، مرد اور عورت کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو جنس اور دو جوڑے پیدا کیے ہیں، لہذا ہر ایک کا اپنا دائرہ کار ہے، اور فطری تقاضا یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ جنس ہیں، الگ الگ صلاحیتیں ہیں، الگ الگ دائرہ کار ہیں، دونوں کو ایک کر دینا اور عورت کو مرد بنا دینا فطرت کے خلاف ہے۔ من نطفۃ اذا تمنی، نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے اور ڈالا جائے رحم میں۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور بے شک اس اللہ پر ہی دوبارہ اٹھانا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور اللہ ہی ہے جو کہ غنی اور مالدار کرتا ہے۔ وَأَقْنَى، اور زیادہ مالدار کرتا ہے۔ اقنا کا لفظ قنیتن سے ہے، جس کا معنی جمع شدہ مال، محفوظ اور ذخیرہ شدہ مال، جائیداد۔ تو وہ اقنا کا معنی یہ کہ ایک تو وہ اللہ مال عطا بھی کرتا ہے اور پھر زیادہ عطا کرنا اور جائیداد دینا اور زیادہ امیر کرنا، یہ پھر اغنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یا تو اغنا سے بڑھ کر اقنا ہے، اور دوسرا یہ کہ بعض نے اقنا میں، یہ باب افعال کا جو اقنا ہے مالدار کرنا، اس کو حمزہ سلب کے معنی میں لے کر اقنا کا معنی یہ کیا ہے کہ یعنی وہی ہے جو اغنا غنی کرتا ہے، وہ اقنا اور غریبی لاتا ہے اور فقیر کرتا ہے، تو فقیر کرنے والا بھی اللہ ہے۔ یہ بھی اس کا معنی بعض مفسرین اہل لغت سے مروی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور بے شک وہ اللہ ہی شعراء ستارے کا رب ہے۔ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ یہ شعراء ستارہ قسمت پر اثر انداز ہوتا ہے، اور خاص کر قبیلہ حمیر اور قبیلہ خزاعہ، ان کا عقیدہ یہ تھا۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور بے شک اس اللہ نے پہلے عاد کو تباہ کیا، عاد اولا، اور عاد ثانی، عاد قدیم تو وہی ہے، عاد ثانی پھر سمود ہے، تو وہ سمود اور سمود کو ہلاک کیا۔ فما ابقا، تو کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا، کچھ بھی باقی نہ چھوڑا یا کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح کو بھی ہلاک کیا اس سے پہلے۔ انہم کانوا ہم اظلم واطغى، بے شک یہ قوم نوح کے لوگ خاص کر، یا یہ سب، یا یہ مشرکین عرب، کانو یہ تھے ان سے بھی زیادہ اظلم واطغى، زیادہ ظلم کرنے والے، ظالم اور زیادہ سرکش۔ والمؤتفکۃ اہوا، والمؤتفکۃ، اور الٹی ہوئی بستیاں، الٹی ہوئی بستی،
اوندی گرنے والی، مؤتفقہ، اتفق یأتفق اتفاق، یہ باب افتعال ہے، اس کا معنی اجڑنا، الٹنا. تو وہ الٹی ہوئی بستی قوم لوط مراد ہے. اہوا، اس کو بھی اٹھا پھینکا. اہوا کا معنی ہم والنجم اذا ہوا میں ہم تشریح کر چکے ہیں کہ اس کا معنی گرنا. یہاں اہوا ہے تو گرانا، اوپر سے نیچے گرایا. فجعلنا عالیہا سافلہا، اوپر کو نیچے کر دیا. فغشاہا ما غشا، تو ڈھانکا اس کو اس عذاب نے جس نے ڈھانکا. ان پتھروں نے، اس عذاب نے، اور یا اس بحر مردار کے پانی نے ان کو ڈھانپ لیا اور وہ پانی ان پر چھا گیا. غشا یہ باب تفعیل ہے، ایک چیز پر دوسری چیز کو ڈال دینا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، تو اپنے رب کی کس کس نعمت میں تم شک کرتے ہو. اور یہ جملہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى یہ بھی صحف موسیٰ و ابراہیم کا حصہ ہے. بعض نے اس کو الگ بھی مانا ہے. ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ قرآن یا یہ رسول نذیر اور ڈرانے والا ہے. من النذر الاولی، پچھلے ڈرانے والوں کی ہی طرح. یہ اسی میں سے اسی کی کڑی ہے، اسی کا سلسلہ ہے کہ اب بھی تمہارے پاس وہ ڈرانے والا آیا ہے. اور یہ مت سمجھو کہ ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے. ازفت الازفہ، قریب آنے والی آفت قریب آ گئی. جب وہ آئے گی لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، تو نہیں ہے ہوگا اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ٹالنے والا. کاشفہ کا ایک معنی اس کو ظاہر کرنے والا. تو اس قیامت کو سوائے اللہ کے کوئی کھولنے اور ظاہر کرنے والا نہیں ہے. اس کو ظاہر کرنے والا کوئی نہیں اور اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں. کاشفتن کے اندر جو تا ہے یہ برائے مبالغہ ہے، یا نفس کاشفہ. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا اس بات اور اس قرآن سے تم تعجب کرتے ہو. وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو. اللہ کا کلام اور اتنے بڑے حقائق بیان ہو رہے ہیں اور تمہیں یہ مذاق لگتا ہے اور تم ہنستے ہو، جبکہ موقع رونے کا ہے. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غفلت کرتے ہو. سمود کا لفظ گانے بجانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور سمود کا لفظ تکبر کی وجہ سے سر اٹھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مراد اپنے نشوں میں مست اور متکبر بن کر غفلت میں. تو سامدون، اور تم غافل ہو. تو فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، بس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اللہ کی بندگی اور عبادت کرو. سورۃ النجم میں یہ وہ مقام ہے جس کے اندر سجدہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد رب انت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد. جی آیات شفا کا لفظ تو اس میں نہیں ہے. مدد کرنے والے کے مدد کرنے والے کا بھی جیسے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں. تو اس آیت میں یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ
کوئی بھی کسی مصیبت کو ٹال نہیں سکتا۔ یہاں تو مراد یہ ہے کہ وہ قیامت کا دن اس کو جب ظاہر کرے گا تو اللہ ہی ظاہر کرے گا، کسی اور کو نہیں معلوم۔ تو یہاں ظہور باعتبار علم کے مراد ہے، اور اگر تکلیف ٹالنے والا معنی ہو تو وہ بھی بن سکتا ہے، اور باقی بطور تجربہ کے کسی کے مجربات میں ہو تو الگ ہے، کسی حدیث میں تو یہ ذکر نہیں۔ کرنے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ مدد کرنے والا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کاشفہ کا لفظ یا مدد کے معنی میں نہیں ہے، وہ تو اس میں سے مفہوم ہے، مفہوم ہو سکتا ہے۔ اس میں جو ہے بہت انٹرسٹنگ ظاہر بات ہے جو ہماری آیت ہے لیس الانسان الا ما سعى، اس پر بہت لمبی چوڑی بحث لوگوں نے کی ہے۔ ایکچولی کیا از اٹ پاسبل کہ وہی لوگ جن سے وہ احادیث مروی ہیں کہ یہ چیز کر سکتے ہو، انہوں نے بعد میں جیسے فتویٰ دیا ہے کہ حضرت ابن عباس کا فتویٰ نسائی نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے، لا یصلی احد عن احد ولا یصف احد عن احد، کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے۔ حضرت عائشہ کا فتویٰ یا عبدالرزاق کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ لا تصوموا مواء موتکم فاطعموا عنہم، کہ اپنے مردوں کی طرف سے روزہ نہ رکھو بلکہ اس کی طرف سے کھانا کھلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی حضرت عبدالرزاق نے یہی بات نقل کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے، مطلب یہ تصویر جا سکتی ہے۔ دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ ہے ایصال ثواب کا، دوسرا مسئلہ ہے کسی کی طرف سے عبادت کرنا، اس کو کہتے ہیں نیابت۔ آپ جو عبارتیں پڑھ رہے ہیں یہ مسئلہ ایصال ثواب نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ نیابت ہے، اور یہ غالباً آپ تفہیم القرآن سے وہ جو آخر کا مواد ہے وہی، اور یہ جو عبارتیں آپ نے پڑھی ہے اس میں احناف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ چونکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ کوئی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزہ ہو تو اس کے بدلے اس کا وارث ولی روزہ رکھ لے، یہ حدیث موجود ہے۔ کہ یہ جو ہے کیا اس طرح تطبیق کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے شروع میں رسول اللہ نے اس کی اجازت دی ہو اور بعد میں منع کر دیا ہو، جو ان لوگوں نے اس طرح اس کو وہ بعد میں ان لوگوں کا فتویٰ بات کہنا، جو ان حضرات یہ لوگ بڑے لوگ ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو باقاعدہ رسول اللہ سے ثابت ہیں، میت کے ایصال ثواب کے لیے وہ صدقہ کھانا کھلانا، وہ بھی صدقے کا ایک شکل ہے، اس کے لیے دعا کرنا، اور کہا ہے رسول اللہ نے کہ تمہاری نیک اولاد جو ہے وہ اس شخص کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کی کچھ چیزیں موجود ہیں جس سے کوئی انکاری نہیں ہے نا، لیکن وہ جس طرح ہم لوگ بیٹھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں اس پر کنٹینشن ہے، جو پرابلم کریٹ ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے۔ کہ جس طرح ہمارے ہاں مسجدوں میں عام طور پر جو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بیٹھ کر سب قرآن پڑھ رہے ہیں اور چنے رکھے ہوئے ہیں اور دانے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس حد تک اوتھینٹک اور اس کی کیا حیثیت ہو گیا۔ اپنے پوری تقریر میں آپ کے ان سوالوں کے جوابات میں دے چکا ہوں، صرف میں توجہ دلاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں نے کہا ایصال ثواب کا جو مسئلہ ہے اس میں ایک پہلو اتفاقی ہے جیسے کہ آپ نے بتایا، دوسرا ایک مسئلہ کہ کیا اعمال وہ اعمال جن کے بارے میں صحیح حدیث میں نہیں بھی مروی لیکن وہ کار خیر ہے، جیسے قرآن پڑھنا ہے یا ذکر و اذکار ہے یا نماز پڑھنا ہے، کیا اس کے ایصال ثواب کا مسئلہ بھی ثابت ہے؟ تو میں نے بتایا کہ اہل علم کی ایک بڑی تعداد، جس میں امام احمد بن حنبل اور کئی نام میں نے لیے، وہ شامل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جب نیکی کے یہ چند اعمال ثابت ہیں تو اس سے ان کا دین کا فہم یہ ہے ان ائمہ علماء کرام کا کہ یہ ان مخصوص
اعمال کی کوئی تخصیص نہیں مراد، بلکہ اس میں ہر کار خیر ہی مراد ہے۔ اگر وہ تم کار خیر کرو گے اور اس کا ثواب پہنچاؤ گے تو وہ اس میں شامل ہے، اور اس کو وہ قیاس سے ثابت کرتے ہیں۔ اگرچہ اس پر روایات بھی ہیں، بدنی اعمال پر بھی روایات ہیں، مگر وہ اس کے سند میں کلام ہے، مگر وہ تعداد میں زیادہ ہونے پہ بعض نے قوت بھی دی ہے، لیکن اگر نہ بھی ہو تو اس کے ثبوت میں وہ قیاس پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک حصہ ہے جو کہ اختلافی ہے، تو دونوں آراء موجود ہیں۔ وہ آپ نے ذکر کیا کہ دو آراء ہے، جو ثابت ہے وہ تو ثابت ہے، جو نہیں ثابت اور وہ اس کے ضمن میں قیاساً داخل ہے وہ بھی ثابت ہے، وہ تو ہو گیا۔ رہ گئی وہ اعمال جو کہ اخلاص سے نہ ہو، رواج کی بنا پر ہو، عمل ہی اچھا نہ ہو، وہ صرف رسم ہو، تو وہ تو کوئی عمل صالح وہ جو کرنے والا ہے ان کو اجر نہیں ملتا تو ثواب کیا بخشیں گے۔ تو جو رسمی اعمال ہے، جو ریا کے طور پر ہے، جو برائے نام ہے، جو صرف دکھاوے کے لیے ایک خاص صورت بنائی جاتی ہے، اس میں کوئی خاص دن مقرر کر کے خاص شکل دی جاتی ہے، اس کو پھر کوئی مسنون عمل کہے، تو اس قسم کی چیزیں جو رسم و رواج والی ہے اس سے تو خود عمل کرنے والے کو فائدہ نہیں ہوتا، تو ثواب بخشنے سے کیا فائدہ ہوگا، وہ تو بالکل اس سے الگ ہے۔ صرف یہ کہ کوئی کار خیر اخلاص سے ایک شخص کرتا ہے، کیا ہر کار خیر کا ثواب پہنچتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ صدقے کا، دعا کا، اور جو ثابت اعمال ہے یا کسی کی طرف سے حج کی ادائیگی کا یا روزے کا، وہ تو ثابت ہے۔ جو نہیں ثابت وہ اس پر قیاس ہے، اور جو مروجہ اور من گڑت ہے یا مخلصانہ عمل نہیں ہے وہ تو اس میں سے خارج ہے۔ جو اقوال آپ نے پیش کیے ہیں ابن عباس وغیرہ اس کا تعلق ایصال ثواب والے اقوال سے نہیں ہے، اس کا تعلق نیابت سے ہے۔ نیابت کے معاملے میں کیا بدنی اعمال میں بھی کوئی شخص نائب بن سکتا ہے یا نہیں؟ جیسے روزے کے معاملے میں کوئی رکھ سکتا ہے یا نہیں، نماز روزہ بدنی اعمال میں، تو اس میں یہ احناف کا وہ جواب ہے جو وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ روایات موجود ہیں، بدنی اعمال میں بھی نیابت کے اعمال پر احادیث موجود ہے، لیکن جن راویوں سے یہ روایت مروی ہے ان راویوں کے اقوال اس روایت کے خلاف ہیں۔ تو علم حدیث کی روح سے جب راوی کوئی روایت نقل کرے اور اس کا اپنا عمل اس کے خلاف ہو، اپنی رائے اس کے خلاف نقل ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ منسوخ ہے۔ تو وہ بدنی اعمال میں کسی کی نیابت کے حوالے سے بھی جو ان روایات کو لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ثابت ہے، اور جو ان کے راویوں کے اقوال نقل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ راوی چونکہ ان کا قول اس کے خلاف ہے لہٰذا یہ منسوخ ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ جزوی مسائل ایصال ثواب میں اختلافی دلیل کی بنیاد پر اپنی جگہ، لیکن فی نفسی ہی ایصال ثواب وہ ثابت ہے اور اس آیت کے منافی نہیں۔ جی امام شافعی میں بھی بعد کے متاخرین شوافع اور ان کے اکثر اہل علم وہ امام شافعی کی رائے کو نہیں لیتے، بلکہ ان متاخرین شوافع نے بھی احناف کی رائے کو لیا ہے، اور امام احمد ابن حنبل نے بھی۔ امام مالک البتہ بدنی عبادات میں ایصال ثواب کو نہیں مانتے، امام مالک شوافع میں نے اس لیے امام نووی کا قول پیش کیا کہ وہ اس کو ثابت مانتے ہیں کہ امام نووی خود شافعی ہے، اور امام ابن تیمیہ کی تحقیق میں نے اس لیے نقل کی کہ جو لوگ زیادہ تر انکار کرنے والے ہیں وہ ابن تیمیہ کو محقق مانتے ہیں۔ تو یہ دو حوالے بطور خاص اس لیے میں نے ٹارگٹ کیے۔ لیکن وہ جو ہے وہاں وہ اس دور میں اگر امام تیمیہ نے یہ سب کچھ دیکھا ہوتا ہے جو آج دیکھا ہے ہو رہا ہے تو آئی ایم شیور کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خیر یہ تو وہ دیکھنے کی ضرورت، وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، عام لوگوں کو پتہ ہے، وہ تو اتفاقی مسئلہ ہے کہ جو چیز آپ رسم بنا کے کرتے ہیں ریاکاری، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ پورا مسئلہ ہی اڑا دیں۔